السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تقویۃ الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اشراق فی العبادت کی تردید کے سلسلے میں یہ باب چل رہا ہے، اور اس باب کی آخری حدیث آپ کے سامنے حاضر ہے۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، اخرج الشیخان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس علی ذی الخلصۃ۔ تو یہ بخاری اور مسلم کے حوالے سے مؤلف رحمہ اللہ نے حدیث بیان فرمائی ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک ذو الخلصہ، یعنی بت کا نام ہے یہ، تو کہتی ہیں ذو الخلصہ بت کے ارد گرد دوس کی عورتوں کی سری نہ ہلیں گی، یعنی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ معنی حدیث کا کیا ہے؟ یعنی جب تک قبیلہ دوس کی عورتوں کی سری ذو الخلصہ بت کے ارد گرد نہیں ہلیں گی، یعنی اس کا طواف نہیں کریں گی۔ آئی بات میں؟ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ذو الخلصہ بت ہے، اس کی عبادت گویا کہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گی عربوں میں، اور قبیلہ دوس کی عورتیں اس کا طواف کریں گی قیامت کے قریب۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث مؤلف رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بیان فرمائی ہے کہ عربوں میں بھی دوبارہ سے قدیم شرک جو اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بت پرستی چل رہی تھی، اور ذو الخلصہ یا اسی طرح سے دوسرے بت ہوا کرتے تھے، ان کے ارد گرد چکر لگایا کرتی تھی، طواف کیا جاتا تھا ان کا، تو یہ قیامت کے قریب بھی ہو کر رہے گا۔ اور یہ ایک طرح سے ان لوگوں کی تردید ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان میں شرک دوبارہ نہیں آئے گا، یعنی مسلمانوں میں دوبارہ سے شرک نہیں آئے گا۔ یہ ایک طرح سے ان لوگوں کی تردید ہو رہی ہے اس حدیث سے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کے حوالے سے مؤلف رحمہ اللہ نے حدیث بیان فرمائی۔ فائدے کے طور پر کہتے ہیں عرب میں ایک قوم تھی جس کو دوس کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بھی یہی ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا ایک بت تھا جس کو ذو الخلصہ کہا جاتا تھا، یعنی زمانے جاہلیت میں ان کا ایک بت تھا، جیسے بہت سارے عربوں میں بت تھے، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، یا اسی طرح سے اور دوسرے بت تھے۔ تو ایسے ہی قبیلہ دوس کا جو بت تھا ذو الخلصہ اس کا نام تھا۔ عہد رسالت میں اس کو توڑ دیا گیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کی لوگوں کے سامنے، اور دشمنان اسلام سے جہاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو قبیلہ دوس کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس بت کو توڑ دیا گیا تھا۔ آپ نے پیشین گوئی کی کہ قیامت کے قریب لوگ اس بت کو پھر ماننے لگیں گے، یعنی اس بت کی دوبارہ سے عبادت کرنے لگیں گے لوگ، اور دوس کی عورتیں اس کا طواف کریں گی۔ معلوم ہوا کہ بیت اللہ کے علاوہ کسی اور گھر کا طواف کرنا شرک اور کافرانہ رسم ہے۔ یہ بات بھی اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے کہ طواف بیت اللہ کے علاوہ، خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور گھر کا کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، اور یہ شرک ہے، اس سے بھی شرک ثابت ہوتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ
بتوں کا طواف کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، یا کسی بھی چیز کا اللہ رب العالمین کے گھر کے علاوہ کا طواف کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام برائیوں سے، شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔